اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. کامیاب ہے وہ انسان جو اللہ کی جنت میں داخل ہو گیا، اور سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ انسان کو جہنم کی آگ سے بچا کر اللہ اپنی جنت میں داخل کرے۔ وہ جنت جہاں مومن کو رب کا دیدار کروایا جائے، اور رب کے دیدار سے بڑھ کر جنت میں کوئی اور نعمت۔ لیکن سوال، وہ کون سا خوش نصیب ہے جو اس جنت میں داخل ہے؟ یا وہ کون سے اعمال ہیں جن اعمال کے کرنے والے کو اللہ مالک اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے اس جنت کے اندر داخل کرے گا؟ اس جنت کو پانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ سب سے پہلا عمل جنت کے حصول کے لیے توحید وہ عمل ہے جو جنت میں لے جانے کے لیے سب سے پہلی سیڑھی ہے۔ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة۔ اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے، اور کئی چہرے پریشان ہوں گے، سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کامیاب ہے وہ انسان جو اللہ کی جنت میں داخل ہو گیا، اور سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ انسان کو جہنم کی آگ سے بچا کر اللہ اپنی جنت میں داخل کر دے۔ جنت وہ عظیم نعمت ہے جو اللہ نے اپنے دوستوں کے لیے بنائی ہے۔ اللہم اجعلنا منہم ومعاہم وفیہم۔ اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو ان میں شامل فرمائے۔ جنت وہ عظیم جگہ ہے جہاں اللہ مالک نے اپنے پیارے بندوں کی میزبانی کرنی ہے، انہیں انعامات سے نوازنا ہے۔ جنت وہ عظیم نعمت ہے جس کے لیے اہل ایمان راتوں کی نیندوں کو قربان کر کے مصلی پہ روتے ہوئے اپنے رب کو منایا کرتے تھے۔ جنت وہ عظیم نعمت ہے جس کے لیے اہل ایمان بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہوئے گھوڑوں کی پشتوں پر میدان عمل میں، میدان جہاد میں کود کے اللہ کی اس نعمت کو تلاش کیا کرتے تھے۔ اللہ کی جنت جس کی نعمتیں کبھی کم نہ ہوں گی، اللہ کی جنت جو اللہ مالک نے اپنے ہاتھ سے بوئی ہے، اللہ کی جنت جہاں انسان کو کبھی موت نہ آئے گی، جنت وہ عظیم نعمت جہاں کبھی بڑھاپا طاری نہ ہوگا، جہاں پیشاب اور پخانے کی
کمزوریاں نہ ہوں گی، حاجتیں نہ ہوں گی، جہاں دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں، شہد کی نہریں. جنت وہ عظیم نعمت، اہل ایمان کے لیے اللہ نے اس میں وہ پاکیزہ بیویاں تیار کی ہیں، وہ نیک حوریں ہیں اہل ایمان کے لیے. اگر وہ زمین پہ جھانک لے تو یہ زمین ساری روشن ہو جائے. زمین و آسمان کے درمیان کا یہ خلا خوشبو سے بھر جائے. مومن کی بیوی، جنتی بیوی، اس کے سر کا دوپٹہ، اس کی قیمت دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ مل کر ادا نہیں کر سکتے. اہل ایمان کے لیے وہ عظیم ترین نعمت کہ مومن اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں اور اس جنت کے لیے اپنے رب سے سوال کرتے ہیں. کامیاب ہے وہ انسان جو اس جنت میں داخل ہو گیا. جنت کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. لیکن سوال، وہ کون سا خوش نصیب ہے جو اس جنت میں داخل ہوگا؟ یا وہ کون سے اعمال ہیں جن اعمال کے کرنے والے کو اللہ مالک اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے اس جنت کے اندر داخل کرے گا؟ جس جنت کی مٹی کستوری کی ہے، جس کے پتھر ہیرے اور یاقوت کے ہیں، جس کے اندر انسان کو وہ نعمتیں ملیں گی کہ اگر انسان سوچنا شروع کرے اس کی تمام سوچیں ختم ہو جائیں گی اور وہ جنت کی چھوٹی سے چھوٹی نعمت تک بھی نہیں پہنچ سکے گا. وہ جنت جہاں مومن کو رب کا دیدار کروایا جائے گا، اور رب کے دیدار سے بڑھ کر جنت میں کوئی اور نعمت. اللہم اجعلنا منہم ومعاہم وفیہم. اللہ اپنے فضل سے ہمیں اپنے ان پیاروں میں شامل فرما دے جو جنت میں نور کے ممبروں پر بیٹھ کے تیرے پیارے چہرے کا دیدار کریں گے. مولا، جب جنت والوں سے مالک راضی ہو کر فرمائے گا مانگو کیا مانگتے ہو، وہ کہیں گے اے اللہ، کیا تو نے ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کیا؟ کیا تو نے ہمیں جہنم سے محفوظ نہیں کیا؟ کیا تو نے ہماری خطاؤں کو اپنی رحمت سے دھو نہیں دیا؟ کیا تو نے ہمیں جنت نہیں عطا کر دی؟ اور کیا مانگے؟ مالک فرمائے گا مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو اہل جنت کہیں گے اے اللہ، ہم تیرے چہرے کا دیدار کرنا چاہتے ہیں. یہ یوم مزید ہوگا، یہ وہ رحمتوں والا دن ہوگا. اہل ایمان جنت میں پیارے حبیب فرماتے ہیں اپنے مولا کا یوں دیدار کریں گے جیسے تم دنیا میں 14ویں کے چمکتے ہوئے چاند کا دیدار کرتے ہو. جیسے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، اسی طرح اللہ کے دیدار میں بھی قیامت کے دن کوئی رکاوٹ نہ ہوگی. وہ کون سی اعمال ہیں جو انسان کو اللہ کی جنت میں لے کر جائیں گے؟ جنت میں جانے کی سیڑھیاں کون سی ہیں؟ جنت میں جانے کے ذرائع کیا ہیں؟ اس جنت کو پانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ سب سے پہلا عمل جنت کے حصول کے لیے ہم نے شروع میں کہا یہ جنت اللہ نے اپنے دوستوں کے لیے بنائی ہے. اللہ کا دوست وہی ہوتا ہے جو اللہ کو پہچانتا ہے. اللہ کے پہچاننے والے کو موحد کہا جاتا ہے. توحید وہ عمل ہے جو جنت میں لے جانے کے لیے سب سے پہلی سیڑھی ہے. سب سے بنیادی شرط جنت کے حصول کے لیے وہ اللہ کی معرفت، وہ اللہ کی پہچان، وہ اللہ کا تعارف، وہ اللہ کی انسان کے دل میں اس کی عظمت، اس کی محبت، اس کا پیار، اس کا خوف، اس سے امیدیں، اس پر بھروسے اور آسرے کیسے کرتا ہے، اس کا اللہ کے ساتھ تعلق کیا ہے اس دنیا میں. توحید وہ بنیادی چیز ہے جس کی بنیاد پر انسان اللہ کی جنت میں داخل ہوگا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے اور اللہ کے لیے اللہ کو پہچانیے. انسان پانی کے ایک قطرے سے اس کی ابتدا ہوئی، دنیا کے اندر آیا. اس پیٹ کو پالنے کے لیے یہ دنیا کی جس چیز کو نہیں جانتا تھا اب جانتا ہے یا نہیں؟
مثال کو اور آسان کر دوں، پیٹ پالنے کے لیے کوئی ڈاکٹر بنا، کوئی انجینئر بنا، کوئی ڈرائیور بنا، پیٹ پالنے کے لیے کوئی مستری بنا، کوئی مزدور بنا، کسی نے کوئی کام سیکھا، کسی نے کوئی کام سیکھا، اس جسم کو دنیا کے اندر آرام دینے کے لیے میں دنیا کے سارے فن جاننے والا بن گیا، اس جسم کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں جانے کے لیے میں نے اپنے رب کو بھی نہیں پہچانا۔ سب سے پہلی شرط ہے جنت میں جانے کے لیے کہ یہ اللہ مالک کو جانتا ہے یا نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3435۔ آئیے سنتے ہیں پیارے حبیب محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے حبیب کا نام آئے تو محبت سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ایک دفعہ پیارے نبی پہ درود پڑھیں گے، اللہ کی آپ پہ 10 رحمتوں کا نزول ہوگا۔ امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے کا گر سکھا رہے ہیں، جنت میں جانے کا طریقہ بتا رہے ہیں، جنت میں جانے کے اسباب میں سے وہ چیزیں بیان کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے۔ آئیے سنیے، من شہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، من شاہدہ جو یہ گواہی دے اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی الہ برحق نہیں سوائے اللہ کے، کوئی نہیں جس کی عبادت کی جائے، کوئی نہیں جس کو پوجا جائے، کوئی نہیں جس کے لیے سجدے، رکوع، طواف، نظر، نیاز، قربانی، ذبح، خوف، امید، بھروسے، توکل، کوئی نہیں الا اللہ، سوائے ایک عرش والے اللہ کے، وحدہ لا شریک لہ۔ وہ ہے کیسا؟ تنہا ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے، اس کا کوئی حصے دار نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تنہا، اپنی ذات میں اکیلا، اپنی صفات میں اکیلا، اپنی عبادت میں بھی تنہا ہے۔ جو کام عبادت ہے خالق و مالک کے لیے کیا جاتا ہے، وہ نہ کسی نبی کے لیے، نہ فرشتے کے لیے، نہ ولی کے لیے، نہ انسان کے لیے، وہ کائنات میں کسی کے لیے نہیں ہو سکتا۔ وحدہ لا شریک لہ، وہ خالق ہونے میں اکیلا ہے نا۔ ماں کے پیٹ میں انسان پرورش پاتا ہے 9 مہینے، اس کو وہاں پر رزق کون دیتا ہے؟ جی، 3 پردوں کے پیچھے اندھیرے میں اس کو کون پالتا ہے؟ صرف اللہ، یا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی؟ تنہا اللہ۔ وہاں پر کوئی بابا جی تو نہیں پہنچتے، کوئی شاہ جی، کوئی پیر جی، پھوکا شاہ، کسی بزرگ کی کرامت، تنہا اللہ ہے، رزق دے رہا ہے، پال رہا ہے۔ ماں کے پیٹ سے تنہا اللہ دنیا میں لے کے آتا ہے، یا 5-10 پیر، فقیر، بزرگ، شیخ، مرشد، امام مل کے باہر لاتے ہیں؟ تنہا اللہ لاتا ہے۔ جب اللہ خالق ہونے میں اکیلا ہے تو اللہ کی قسم عبادت بھی صرف اس اکیلے خالق کا حق ہے، جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے آپ کو عزت دی، جس نے آپ کو جوانی دی، جس نے آپ کو چمکتی ہوئی آنکھیں دی، جس نے آپ کو بولتی ہوئی زبان دی، جس نے آپ کو سننے کے لیے کان دیے، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، چلنے کے لیے قدم دیے، وہ اللہ حق رکھتا ہے جو خالق ہونے میں اکیلا ہے، وہ الہ بھی اکیلا ہے، اس کی عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وحدہ لا شریک لہ، وہ تنہا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ یہ توحید ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے، یہ اللہ مالک کی پہچان ہے، یہ اللہ کا تعارف ہے جو انسان کو جنت میں لے کے جا رہا ہے۔ اور وہ یہ ساتھ گواہی دے وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث محبت اور پیار سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے لیے اگر دل میں کوئی ایسا عقیدہ چھپا ہوا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ٹکرائے تو مومن ہونے کے لیے لازم ہے، جہاں کلام رسول سے دنیا میں کسی آدمی کی بات ٹکرا جائے، کلام مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا جا سکتا، اور کسی اور کی بات کو محمد سے بڑھ کر مانا بھی نہیں جا سکتا۔ پیارے حبیب فرما رہے ہیں
وہ یہ گواہی دے اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہ تنہا اور یکتا ہے، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، نور من نور اللہ نہیں ہے، وہ اللہ کے نور کا پیس، اللہ کے نور کا ٹکڑا، اللہ کے نور میں سے پیدا نہیں ہوئے، بلکہ وہ اللہ کے بندے ہیں، عبدہ اس کے بندے ہیں، ورسولہ اور اس کے رسول ہیں۔ کائنات میں جب بھی وحی آتی ہے وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئی، غیر نبی کی طرف، کسی پیر فقیر شیخ مرشد کی طرف نہیں آئی۔ جب اللہ کا کلام اترا رسول اللہ پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو کائنات میں تنہا ایک ہستی ہے جس کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو فرما دے ہمارے اوپر ماننا واجب ہے۔ پیارے نبی سے دلیل کا سوال نہیں کیا جائے گا، لیکن کائنات میں اور کوئی ایسا نہیں جس کو شان مصطفیٰ دے کر کہا جائے، جو حضرت نے کہہ دیا وہ ہمارے لیے لازم ہے، یہ شان ہے۔ تو حسنین کے نانا محمد الرسول اللہ کی شان صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَأَنَّ عِيسیٰ، یہ گواہی دے، یہ اقرار کرے، یہ تسلیم کرے، رسالت محمدیت کے بعد، پیارے نبی کی عبدیت کے عقیدے کو ماننے کے بعد، وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، عیسیٰ بھی اللہ کے بندے، عیسیٰ بھی اللہ کے رسول۔ کفر کیا نصارہ نے یہ کہہ کر کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، کفر کیا تین کو ایک، ایک کو تین میں سمجھنے والوں نے۔ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ، اللہ کا کلمہ ہے جو اللہ نے مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا، اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی روحوں میں سے ایک روح ہے۔ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ، عیسیٰ علیہ السلام کی عبدیت اور رسالت کو ماننے کے بعد وہ بندہ تسلیم کرے جنت حق ہے، جہنم بھی حق ہے، جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے۔ آج لوگ مذاق اڑاتے ہیں جنت کا۔ تو کسی شاعر نے کہا دل کو بہلانے کے لیے غالب یہ گما اچھا ہے۔ جہاں جنت کا ذکر آیا کا صرف یہ مسلمانوں نے دل بہلائی کا ایک بہانہ بنایا ہوا، جنت شنت کچھ نہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ جنت کے پانی سے جہنم کو بجھا دوں، جہنم کی آگ سے جنت کو جلا دوں، پھر بے لوث ہو کر میں اللہ کی عبادت کروں، نہ جنت کی ضرورت نہ جہنم، کچھ نہ ہو دنیا کے اندر۔ یہ سب باطل عقیدے ہیں۔ پیارے نبی کیا فرما رہے؟ وہ اللہ کی الوہیت کو مانے، محمد علیہ السلام کی عبدیت اور رسالت کو مانے، عیسیٰ علیہ السلام کی عبدیت اور رسالت کو مانے، جنت کو حق تسلیم کرے، اس کا مذاق نہ اڑائے۔ اور یہاں ضمناً ایک جملہ عرض کر دوں، ایک ہے اسلام کے کسی مسئلے پر عمل نہ کرنا، دل کے اندر شرم، ندامت، گناہ کا احساس رکھتے ہوئے، یہ گناہ ہے۔ ایک ہے اسلام کے کسی مسئلے کا مذاق اڑانا، یہ کفر ہے۔ ایک عورت پردہ نہیں کرتی، سمجھتی ہے میں گنہگار ہوں، مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، میں اسلام کا حکم توڑ رہی ہوں، یہ گنہگار ہے، اللہ کی رحمت سے معاف ہو جائے یا اپنے گناہ کی سزا پا کے معاف ہو جائے، جنت ضرور ملے گی، ایمان والی ہے، گنہگار ہے۔ ایک بندہ داڑھی نہیں رکھتا، شیو کرتے ہوئے محسوس کرتا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو شیو کر رہا ہوں، گناہ کر رہا۔ ایک بندہ رکھتا نہیں ہے لیکن ساتھ مذاق بھی اڑاتا ہے، جو صرف شیو کرتا ہے، گناہ کا احساس اس کے دل میں باقی ہے، یہ مسلمان ہے، مومن ہے، گناہ گار ہے، خطا کار ہے، لیکن مسلمان ہے۔ اور ایک داڑھی چاڑی ہے، داڑھی جی لیور، وہ داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے، اس کے نزدیک سب سے برے شخص داڑھی والا شخص ہوتا ہے، وہ داڑھی والے کو بے وقوف انسان سمجھتا ہے، اس کو مذاق کرنے کے لیے سوائے مولویوں کے اور کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ یہ اسلام کے ایک نقطے کا مذاق اڑا کر کفر کی وادی میں جا چکا ہے۔ گناہ اور کفر سرحدیں قریب ہیں، اگر انسان اس کو ندامت کے ساتھ کر رہا ہے، دل کے اندر یہ ہے اللہ مجھے ہدایت دے دے، میں جو کر رہا ہوں یہ گناہ ہے، اللہ اس کو معاف کرے، یہ گناہ ہے۔ لیکن اگر اسلام کے کسی مسئلے کا کوئی مذاق اڑائے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے کسی سنت کا مذاق اڑائے، شعائر اسلام میں سے کسی ایک بات کا مذاق اڑائے، یہ مذاق اسے وادی کفر میں لے کر جائے گا، ایمان کے
गुलशन में नहीं रहने देगा। तो ये मजाक में लतीफे सुनाने वाले, शुगल मेला करने वाले, जन्नत का मजाक, हूरों का मजाक, जन्नत की नेमतों का मजाक, अल्लाह के लिए अपनी जुबान को रोकिए, कहीं हमारे ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान फिट ना आ जाए। इंसान अपनी जुबान से कोई जुमला कहता है, कह के भूल जाता है, उसे नहीं याद मैंने क्या कहा, और वो जुमला कुफर का इतना खतरनाक होता है कि उसे ऊंधे मुंह करके जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाता, उसे याद भी नहीं मैंने क्या कहा था। जन्नत को हक माने, जहन्नम को हक माने। ऐलान सुनिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अल्लाह की वहदानियत को माने, प्यारे नबी की रिसालत को माने, ईसा अलैहिस्सलाम की अब्दियत और रिसालत को माने, जन्नत को हक माने, जहन्नम को हक माने। अदखलहुल्लाहुल जन्नह अला मा काना मिनल अमल, अल्लाह उसके कैसे भी अमल क्यों ना हो जन्नत जरूर अता फरमाएगा। वफी रिवाया मिन अबवाबिल जन्नति समानिया, जन्नत के 8 दरवाजे खोल के अल्लाह मालिक फरमाएगा जहां से दिल चाहता है अल्लाह की जन्नत में चला जा। लेकिन जन्नत में जाने की पहली शर्त क्या है? वो अल्लाह को पहचानता हो, वो अल्लाह को मानता हो, उसका अल्लाह के साथ कोई ताल्लुक हो, उसकी अल्लाह के साथ कोई दोस्ती हो, उसके दिल में अपने मालिक का तारुफ जागुज़ी हो चुका हो, वो अल्लाह वाला मकाम किसी और को ना दे। मोहम्मद करीम फिदाहु अबी व उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा, एक सहाबी ने कह दिया माशा अल्लाह व शित, जो अल्लाह चाहे और आप चाहें वही होता है। बाद रिवायात में है कि प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगा के बैठे थे, वो टेक छोड़ के सीधे होके बैठ गए और कहा अजअलतनी लिल्लाहि निद्दन, तूने मुझे अल्लाह का शरीक बना दिया, तूने मुझे अल्लाह का साथी बना दिया। ये कहकर कि जो अल्लाह चाहे और जो आप चाहें, कुल माशा अल्लाह वहदा, ये ना कहो बल्कि ये को जो तन्हा अल्लाह चाहता है वो होता है, जो अल्लाह ना चाहे कायनात मिलके भी चाहे तो कुछ कर। मिसाल देके ये बात वादे कर दूं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचा से कितना प्यार था और चचा को अपने भतीजे से कितना प्यार था, अबू तालिब से। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोर लगाया आखिरी लम्हा तक कि मेरा चचा कलमा पढ़ ले। नसीब हुआ चचा को कलमा? नहीं हुआ। वो इलाह है, वो अल्लाह मालिक है, वो अल्लाह मौला है, वो चाहे जिसकी मर्जी सुन ले, वो चाहे अपने हबीब की बात को रद्द कर दे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े बगैर फौत हो गए। मुस्तफा अलैहि सलातु वस्सलाम पे गम के बादल छा गए। गमगीन को देखा तो मौला मालिक ने आवाज लगाई इन्नका ला तहदी मन अहबब्त वलाकिन अल्लाह यहदी। ए मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नका ला तहदी मन अहबब्त, आप जिसको चाहे हिदायत दे दे, नहीं, वलाकिन अल्लाह, वो एक अल्लाह की जात है जिसको चाहता है हिदायत देता। ये समझने वाले कि फला बुजुर्ग ने जो चाहा वो होगा, फला पीर साहब ने जो कह दिया वो होगा। मशीयत में मेरा अल्लाह तन्हा है, कोई उसका साथी, कोई उसका शरीक, किसी को अल्लाह का साथी ना बनाए। प्यारे हबीब ने सिर्फ ये जुमला बर्दाश्त नहीं किया कि जो अल्लाह चाहे और जो आप चाहे, अपने सहाबी को रोक दिया, कहा ये ना कहो, बल्कि इसकी जगह पे ये कहो जो तन्हा अल्लाह चाहता है वो होता है। और इसकी मिसालें भरी पड़ी हैं। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर तोहमत लगी या नहीं लगी? सूरत नूर में पूरा किस्सा है कि नबी नाऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नाऊज़ु बिल्लाह ये चाहते थे कि मेरी जोजा पे ये तोहमत लगे, लोगों की उंगलियां उठे, लेकिन जो अल्लाह चाहता है वो होता है, जो अल्लाह ना चाहे वो कोई करना चाहे हो सकता। अल्लाह की वहदानियत को समझना वो बुनियादी दरवाजा है, वो बुनियादी सीढ़ी है, वो पहला नुक्ता है जो इंसान को जन्नत में ले जा सकता है। और जब इंसान के दिल में अकीदा तौहीद रासिख हो जाता है तो फिर रिजल्ट क्या निकलता है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मर्दा से कहा, जाओ लोगों में ऐलान करो, मन शहिदा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू, जो इस बात का ऐलान करे, इकरार करे, गवाही दे कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं, वो वहदहु ला शरीक है, तन्हा है, यकता है, मुखलिसन
خالص ہو کر اس کا دل یقین کے ساتھ یکتائی پر اس بات پہ اکٹھا ہو جائے کہ اللہ الہ برحق ہے، سجدہ اللہ کا حق ہے، میں غیر کو نہیں کروں گا، ذبح اللہ کے لیے عبادت ہے، میں غیر کے نام پہ نہیں کروں گا، قسم کھانا انسان کے لیے، مومن کے لیے، مسلمان کے لیے جائز ہے، وہ اللہ کی کھائے غیر اللہ کی نہ کھائے، جتنے معاملات عبادت کے ہیں وہ خالص اللہ کے لیے کروں گا، کسی اور کے لیے نہیں، مخلص ہو اس بات پر، رزلٹ کیا نکلے گا؟ پیارے نبی فرماتے ہیں دخل الجنہ، ایسا بندہ اللہ کی جنت میں داخل ہوگا۔ اس کا یہ معنی بھی نہیں کہ انسان یہ سمجھے کہ میں توحید کو سمجھ چکا اور مستقل بے نماز ہے۔ آپ نے ایسے توحید پرست دیکھے ہوں گے نا کافی سارے، جی ماشاءاللہ اسی شرک نہیں کرتے جی، ہم مزاروں پہ سجدے نہیں کرتے، نماز ماشاءاللہ پورا مہینہ مسجد ان کا منہ دیکھنے کو ترستی رہتی ہے۔ بھائی توحید کا معنی یہ ہے کہ دل سے غیر اللہ کی محبت نکل کے اللہ کی محبت آ جائے، یہی توحید ہے، دل سے غیر اللہ کی محبت نکل کے اللہ کی محبت آ جائے۔ جو بے نماز ہے کیا اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے؟ اللہ کے لیے سوچئے، ماں اسے کہہ دے پتر میں صبح 6 بجے فون کروں گی، جاگتا ہے 6 بجے الارم لگا کے یا نہیں؟ بیوی کہے کہ مجھے 8 بجے فون کرنا، الارم لگا کے جاگتے ہو یا نہیں؟ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال۔ مدیر کہے کہ آج صبح فجر میرے گھر پہ پہنچنا تو نے، آپ ساری رات کے جاگے ہوئے تب بھی پہنچو گے یا نہیں؟ کسی سے محبت ہے، کسی کا ڈر ہے، مدیر کا ڈر ہے، بیوی کا پیار ہے، ماں کا پیار ہے۔ جو بندہ مستقل نماز کا تارک ہے یا جس کو ہفتے میں 5 دن فجر کی نماز جماعت سے نہیں ملتی، کیا اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے؟ کیا اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کا حال دیکھتے ہیں، اللہ مالک دکھاتا ہے، فرشتہ پتھر لے کے اس کے سر پہ کھڑا ہے، پتھر مارتا ہے، اس کا سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، پتھر دور جا کے گرتا ہے، فرشتہ اٹھانے کے لیے جاتا ہے، اتنے میں اس کا سر بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ پھر اٹھاتا ہے اور پھر اس کے سر پہ مارتا ہے۔ آپ جبرائیل سے پوچھتے ہیں یہ کیا ماجرا ہے؟ جبرائیل کا جواب سنیے گا، اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کانوں سے پہلے دل کی کھڑکیوں کو کھولیے گا۔ کہا یہ وہ شخص ہے جو فرض نماز کے وقت سویا رہتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ بولو، فرض نماز کے وقت سویا رہتا ہے۔ اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ وہ بے نماز ہے، وہ نماز پڑھتا ہے لیکن فرض نماز جب جماعت کا وقت ہے، نماز کا وقت ہے، سویا رہتا ہے، بعد میں اٹھا ٹھونگے شونگے ماری سائیڈ پہ ہو گیا۔ یہ اس کے ساتھ سلوک ہے۔ میری کتنی نمازیں ہیں جو بستر پہ گزرتی ہیں؟ میں اپنا حساب لگاؤں میں کتنے دن فجر کی نماز جماعت سے محروم رہتا ہوں؟ کبھی ہوا مہینے میں انسان 1-2 دفعہ نیند غلبہ ہو گیا وہ، اور ایک کی روٹین ہے کہ اس نے 7 بجے نماز پڑھنی، اس نے 8 بجے نماز پڑھنی، 9 بجے ڈیوٹی پہ جانا ہے، 9 بجے ڈیوٹی پہ جانا ہے تو 8 بجے 8:30 بجے کا الارم لگاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ناشتہ کرتا ہے اور ڈیوٹی پہ چلا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے لیے اٹھا ہے یا؟ ایک بھائی نے مجھے بہت پیاری تصویر بھیجی، صبح کے وقت مساجد خالی ہیں، صبح کے وقت مساجد خالی ہیں اور 8 بجے سڑک کے اوپر گاڑی گزرنے کا راستہ نہیں، فل رش کا حال اور گاڑی سے گاڑی ٹکرا رہی ہے، اور اس کے نیچے بڑا پیارا جملہ لکھا کہ سبحان اللہ، رزق کی تلاش میں انسان کتنا حریص ہے اور رازق کے در کو کس طرح بھولا ہوا ہے۔ 9 بجے ڈیوٹی پہ جانا ہے تاکہ 300-400 ریال دہاڑی جو لگنی ہے وہ لگ جائے، اور جس مولا کے ہاتھ میں رزق کی ساری کنجیاں ہیں، فجر کی نماز پہ اس کے سامنے سجدے میں گر کے مانگنے کی توفیق نہیں ہے۔ رزق پہ بھروسہ ہے، رازق پہ نہیں۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمیں توحید سمجھ آ گئی، اگر وہ مستقل بے نماز ہے تو اسے توحید سمجھ نہیں آئی۔
اگر فجر کا مستقل طارق ہے، نہ اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوئی، نہ اللہ کا ڈر پیدا ہوا۔ پیارے نبی فرما رہے ہیں قیامت تک اس کے ساتھ یہ سلوک ہوگا، اس کے سر پہ پتھر مارا جائے گا، وہ ریزہ ریزہ ہوگا، پھر دوبارہ سر ٹھیک ہوگا، پھر پتھر مارا جائے گا، جب تک قیامت قائم نہ ہوئے یہ سلوک جاری رہے گا۔ اللہ کے لیے اللہ مالک کو پہچانو، رب کی محبت کو اپنے دلوں میں پیدا کرو، اس کے خوف کو اپنے دل میں پیدا کرو۔ اللہ ہمیں اپنا ایسا خوف عطا فرما دے جو گناہوں اور ہمارے درمیان میں رکاوٹ بن جائے۔ جنت میں لے جانے والا ایک اور عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ میں یہ مسئلہ سمجھانے سے پہلے اپنے بھائیوں کا ذہن صاف کر دوں، اللہ کی قسم ہمارے ہاتھ میں صرف دو چیزیں ہیں، ہماری پکار صرف دو آوازوں پر مشتمل ہے، اور لوگوں پوجنا ہے تو عرش والے کو پوجو، پوجنے کا طریقہ پوچھنا ہے تو مدینے والے کو پوچھو۔ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں، محمد کے علاوہ کوئی اتباع کے قابل نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگوں کی عزت کرتے ہیں، پیروں کی عزت کرتے ہیں، اماموں کی عزت کرتے ہیں، مشائخ اور حضرتوں کی عزت کرتے ہیں، سب کی عزت کرتے ہیں، محمد کے بعد کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی ایسی ہستی نہیں جس کے فرمان کی وجہ سے فاطمہ کے بابا کے فرمان کو چھوڑا جائے، کوئی ایسا پیر نہیں جس کے حکم کی بنا پہ بلال کے آقا کی بات کو ٹھوکر ماری جائے۔ کائنات میں سب کو چھوڑا جا سکتا ہے، مصطفیٰ سے منہ نہیں موڑا جا سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے قرآن حکیم میں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ مالک کا حکم سنتے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اطاعت کرتا ہے، اتباع کرتا ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اللہ اس کو داخل کرے گا ایسی جنتوں میں جہاں بہ رہی ہے من تحتها الانہار، ایسے باغات میں، ایسے محلات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہے، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ جنت لوگوں وہ نعمت ہے جہاں موت کو قتل کر کے، موت کو ذبح کر کے، موت پر موت طاری کر کے آواز پڑے گی ہمیشگی، اب موت نہیں ہے۔ جنتیوں باغات میں، نہروں میں، حوروں میں، قصور میں ہمیشگی، جہنمیوں آگ میں، لہو میں، پیپ میں، زخموں میں، دھوئے میں ہمیشگی۔ یہ 60 سالہ زندگی ان دو میں سے کسی ایک منزل کی تلاش کے لیے ملی ہے۔ اس 60 سالہ زندگی کو جانور کی زندگی بنا کر نہ گزارنا، کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، سو جانا، یہ کام تو جانور بھی کر لیتا ہے۔ پھر دہراتا ہوں، کھانا پینا، سونا، بچے پیدا کرنا، کل کے لیے کچھ سامان کا سٹاک کر لینا، یہ کام تو جانور بھی کر لیتا ہے۔ میرا بھی اگر صرف اتنا ہی کام ہوا تو میں اشرف المخلوقات کیوں؟ مجھے تو یہ 60-70 سال کی زندگی ملی ہے ہمیشگی کی زندگی کو اختیار کرنے کے لیے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع وہ عظیم عمل ہے جس پہ چلنے کے بعد اللہ کی طرف سے جنت ہے، اور مالک فرماتا ہے وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ اصل کامیابی، یہ سب سے بڑی کامیابی۔ اللہ کی قسم، آپ دنیا میں ترقی کرتے ہوئے پوری دنیا کے بادشاہ بھی بن جائیں اور آخرت میں آپ کا کوئی حصہ نہ ہو تو آپ ناکام ہیں۔ اور اگر آپ اس دنیا کے اندر بیری کے نیچے پتھر کو سر کے نیچے رکھ کر سونے والے ہوں لیکن آخرت آپ کی سور گئی ہو تو آپ سے بڑا کامیابی کوئی نہیں۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے ذریعے امت کو درس دینے کے لیے بڑا عجیب واقعہ بیان کیا۔ آپ کے سامنے ایک آدمی گزرا، مالدار، کھاتا پیتا۔ آپ نے پوچھا میرے صحابہ اس بندے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا جی اپنی قوم کا بڑا شریف آدمی، قوم کا بڑا معزز آدمی ہے، جہاں جائے مجلس کھل جائے گی، رشتہ مانگے انکار نہیں ہوگا، سفارش کر دے رد نہیں ہوگی۔ خاموش ہو گئے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ایک گزرا جسے ہماری پنجابی میں کہتے ہیں ماڑا جہا بندہ، کمزور سا آدمی،
عام سا لباس، عام سی حالت. آپ نے پوچھا اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ جی بہت کمزور آدمی، اپنی قوم کا غریب آدمی ہے، بیچارے کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کسی کے گھر جائے تو کوئی بیٹھک نہ کھولے، کسی کے پاس جا کے رشتہ مانگے تو رشتہ نہ ملے، کسی کے سفارش کرے تو کوئی اس کی بات نہ سنے. یہ ہے دنیا کی حقیقت. پیارے حبیب نے فرمایا میرے صحابہ، جس کو تم اپنی قوم کا کمزور سا بندہ سمجھتے ہو، اس کی اللہ سے ایسی محبت ہے، اللہ کی قسم اگر یہ کسی مسئلے پہ قسم اٹھا کر اللہ سے کہہ دے کہ اللہ میرا یہ کام کر دے، اللہ اس کی لاج رکھے گا، وہ کام کر دے گا. تاریخ میں بڑا عجیب قصہ آتا ہے. مدینے کے اندر قحط سالی ہو گئی، شرفائے مدینہ باہر نکلے استسقاء کے لیے، روئے پیٹے، بارش مانگی، کچھ نہ ملا، واپس آ گئے. ایک جوتی گاٹنے والا، اس نے بھی دیکھا یہ گئے تھے نماز پڑھنے، واپس آ گئے، ہوا کچھ نہیں. کہا کیا ہوا؟ کہا جا کے روئے، دعائیں کی، قبول نہیں ہوئی، بارش نہیں ہوئی. یہ سن کے اس نے اپنی دکان بند کی، وضو کیا، 2 رکعتیں پڑھی اور رب کے سامنے ہاتھ اٹھا دیا. راوی لکھتا ہے کہ اب اس کے ہاتھ ابھی نیچے نہیں آئے تھے کہ بادلوں سے پانی برس رہا تھا. ہماری زبان میں اسے کیا کہیں گے؟ موچی. موچی کی بھی کوئی حیثیت ہے؟ پیارے بھائی، اس دنیا میں حیثیت ایمان کی ہے، اللہ سے دوستی کی ہے، اللہ سے محبت کی ہے. پیارے نبی کی اتباع وہ عظیم عمل ہے جو انسان کو جنت میں لے کے جاتا ہے. آئیے مالک کا فرمان سنتے ہیں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اللہ کے لیے میں اس آیت پہ اپنے بھائیوں کی توجہ چاہوں گا، جو اطاعت کرے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقت میں اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے. بزرگوں کی عزت سر آنکھوں پہ، شیخ و مرشد سر آنکھوں پہ. میں اللہ کا واسطہ دے کے اپنے اس بھائی سے سوال کرتا ہوں جو حدیث رسول کو سننے کے بعد، حدیث رسول کو پڑھنے کے بعد، حدیث رسول کو دیکھنے جاننے کے بعد، علم حاصل کرنے کے بعد کہتا جی بس ٹھیک ہے حدیث تو ہے پر ساڈے مذہب دے خلاف ہے. حدیث تو ہے پر پنڈ دا چودھری کہندا ہے بھابیاں والی حدیث اس نہیں ماننی. حدیث تو ہے لیکن یہ فلانے فرقے کی ہے. حدیث تو ہے پر یہ ان کے مطلب کی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سن کر اپنے پیر، شیخ، امام، مرشد، حضرت مولوی کی وجہ سے فرمان مصطفیٰ کو چھوڑنے والے بھائی چھیڑ نہیں رہا، طنز نہیں کر رہا، کانٹا نہیں چبو رہا، محبت اور درد سے تجھے پیارے مصطفیٰ یاد کروا رہا ہوں. کیا کائنات میں کوئی ایسا پیر، کوئی ایسا شیخ، کوئی ایسا امام، کوئی ایسا مفتی، کوئی ایسا حضرت ہے جس کے بارے میں کوئی یہ کہہ سکے جو اس پیر صاحب کی مانے گا وہ اللہ کی مانے گا، جو اس شیخ کی مانے گا وہ اللہ کی مانے گا، جو اس امام کی مانے گا وہ اللہ کی مانے گا؟ کائنات میں کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ سوچئے اللہ کے لیے کر سکتا ہے؟ اپنے دل سے پوچھئے کہہ سکتا ہے؟ وہ بڑے سے بڑے پیر ہو، وہ بڑے سے بڑے شیخ ہو، وہ بڑے سے بڑے مرشد ہو، کیا کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے جس نے ہمارے سلسلے کی بیعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی، جس نے ہمارے پیر کا لڑ پکڑ لیا اس نے اللہ کی اطاعت کر لی؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کائنات میں صرف ہم کہہ سکتے ہیں اللہ کی قسم، جس نے محمد کی اطاعت کر لی اس نے رب کی اطاعت کر لی صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ ہمارا کوئی پیر، کوئی شیخ، کوئی مرشد، کوئی امام، کوئی حضرت ہم نے پکڑا ہی نہیں جس کو اتنی شان دے دی جائے کہ حدیث رسول چھوڑی جا سکتی ہے، امام و مرشد کا قول نہیں چھوڑا جا سکتا. ارے بھائیو، کائنات کے سارے مرشدوں کا ادب کرو لیکن مرشد اعظم کی شان تو سنو. مالک فرما رہا ہے جس نے محمد کی اطاعت کی اس نے رب کی اطاعت کی صلی اللہ علیہ وسلم. ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا. جو اے رسول آپ کی بات سے منہ موڑ لے، آپ کے فرمان سے چہرہ بدل لے، ہم نے آپ کو ان کا نگران بنا کے نہیں بھیجا. آپ ان تک بات پہنچا دیجئے. جو آپ کی اطاعت سے منہ موڑتا ہے پھر اس سے حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے. اتباع رسول، آئیے صحابہ کے مدرسے سے سیکھتے ہیں. اتباع رسول ہوتا کیا ہے؟ اتباع رسول کس جذبے کو کہتے ہیں؟ اتباع رسول ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے ہم اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں، نبی کی اطاعت کرتے ہیں. اتباع رسول ہے کیا؟ صحابہ نے کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی؟ آئیے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ حدیث ابو داؤد حدیث نمبر 650.
وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے، صحابہ کرام بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جوتے پہنے ہوئے اور صحابہ کرام نے بھی جوتے پہنے ہوئے۔ اچانک دوران نماز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نعلین اتار دیے، صحابہ کرام کی پوری جماعت نے نعلین اتار دیے۔ کیوں جی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، نعلین اتارنے کا حکم دیا تھا میرے نبی نے، کوئی حدیث آئی تھی، کوئی آرڈر آیا تھا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نعلین اتارے تو صحابہ کی پوری جماعت نے اتار دیے۔ سلام پھیرنے کے بعد پیارے نبی پوچھتے ما حملکم علی القائکم نعالکم، تمہیں کس بات نے مجبور کیا کہ تم نے اپنے جوتے اتار دیے؟ کیوں تم نے ایسا عمل کیا؟ تو صحابہ جواب میں فرماتے ہیں رأیناک القیت نعلیک فالقینا نعالنا، ہم نے تو آپ کو دیکھا تھا کہ آپ نے اپنے نعلین اتار دیے اور ہم نے سب نے آپ کو دیکھ کر اپنے جوتوں کو اتار دیا۔ حکم آیا، حکم صرف دیکھا میرے مصطفیٰ کا یہ عمل ہے، صحابہ نے اتباع رسول سے ہمیں یہ درس دیا، یہ موتی ہم تک پہنچایا۔ نبی کی شان یہ ہے، اگر نبی جوتے پہن کے نماز پڑھ رہے ہیں تو پیچھے محبین جوتے پہن کے پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ نے بغیر بتائے، بغیر اعلان کیے نماز کی حالت میں ہی جوتے اتار دیا تو کہنے کی حاجت نہیں، پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے یہاں پوچھتے ہیں اچھا ٹھیک ہے جی دوستو سگریٹ حرام ہے کہ کیڑی حدیث لکھا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے جی بیڑے کا نام بتاؤ کہاں لکھا، پان کی پتی کا نام بتاؤ کہاں لکھا ہے؟ جیسے نعوذ باللہ قرآن کوئی ناموں کی کتاب ہے؟ یہ تو اصول بیان کرتی ہے۔ جس کے اندر نشہ ہے وہ رسول نے حرام قرار دے دی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ مالک نے حرام قرار دے دی، جو خبیث ہے اس کو حرام کر دیا گیا۔ اب آپ دل نہیں چاہتا ماننے کو، اچھا ٹھیک ہے جی پھر دعا کرو، اجڑی لگی ان تے پورا کر لواں، پھر اگے واسطے دعا کرو۔ یہ ہماری حالت ہے اور یہ صحابہ کی حالت ہے کہ نماز کی حالت میں، عین حالت نماز میں پیارے نبی نے اپنے نعلین اتارے تو صحابہ کرام کی پوری جماعت نے اپنے نعلین کو اتار دیا، اپنے جوتوں کو اتار دیا۔ اور یہی حکم ربانی ہے، اللہ کی طرف سے یہی آرڈر ہے۔ آئیے مالک کا فرمان سنتے ہیں، ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دیتے ہیں اسے لے لو اور جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے ہیں اس سے منع ہو جاؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5472 سنیے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ایک آدمی نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی، سونے کی انگوٹھی آج کل بھی لوگ پہنتے ہیں نا، انہیں سمجھاؤ بھائی یہ سونا حرام ہے، اجی مول صاحب ساری بات ٹھیک ہے، شیطان نے ان کو ایک نیا بہانہ سکھایا، اجی بندہ کہیں باہر جا رہا ہو، سفر پہ ہو، جیب چوری ہو جائے، کٹ جائے، بٹوا نکل جائے تو کم از کم یہ سونے کی انگوٹھی بندہ بیچ کے ٹکٹ لے کے گھر تو آ سکتا ہے نا۔ یہ کس نے سکھائے سارے بہانے؟ شیطان نے سکھائے۔ ہم کہتے ہیں بھائی وہ پرانا دور تھا، وہ پرانا دور تھا جب بٹوے میں سے کوئی نکالتا تھا، اب تو آپ کے ہاتھ میں انگوٹھی دے کے یہی ڈر ہے کہ انگلی کاٹ کے نہ لے جائے، پسٹل دکھا کے آپ سے سب کچھ چھین کے لے جائیں گے، نہیں گولی مار کے جائیں گے۔ تو یہ سونا آپ کی ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے، بچاؤ کا سبب۔ یہ شیطان کا قصہ پرانا ہو گیا، اس کو بھول جاؤ۔ یہاں دیکھیے صحابہ کے دور میں ایک عجیب مثال ہے، ایک شخص نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی اتاری اور پھینک دی۔ مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک سے اس صحابی کی انگلی سے سونے کی انگوٹھی اتاری اور پھینک دی اور فرمایا یعمد احدکم الی جمرۃ من نار، تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ جہنم کا انگارہ لے، فیجعلها فی یدی، اس کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لے جہنم کا انگارہ۔ معنی یہ جو مرد سونے کی انگوٹھی پہنتا ہے گویا اس نے جہنم کی آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، انگوٹھی پھینک دی گئی، صحابہ میں سے بعض نے مشورہ دیا انگوٹھی اٹھا لو اپنے گھر لے جاؤ، خود نہ پہننا، مرد کے لیے حرام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا، لیکن یہ تمہاری بیوی پہن سکتی ہے، گھر کی عورتیں پہن سکتی ہیں، اگر عورتیں بھی نہیں پہنیں گی تو اس کو بیچ کر اس کے پیسے سے تم تو فائدہ اٹھا سکتے ہو، اس کو اٹھاؤ اور گھر لے جاؤ۔ سچی اتباع کرنے والے، سچی محبت کرنے والے کا جواب سنیے، کہتے ہیں لا واللہ
لا واللہ نہیں، اللہ کی قسم، لا آخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو پیارے نبی نے اپنے ہاتھ سے اتار کے پھینکا، اللہ کی قسم میں کبھی نہیں اٹھاؤں گا۔ اللہ کے لیے اس اتباع کو اپنے سینوں میں جگائیے، عزت سب کی کیجئے، کسی کی گستاخی جائز نہیں ہے، ادب سب کا کیجئے، کسی کی شان میں بد کلامی جائز نہیں ہے، احترام سب کا کیجئے۔ مسلمان مسلمانوں کا احترام کیا کرتا ہے، لیکن ایک احترام ایسا ہے کہ جو سنو وہی مانو، جو ارشاد ہو جائے اس پہ سے سر نہیں اٹھانا، گردن کا انکار کا جملہ نہیں کہنا، وہ ذات صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا پیر میرا پیر، آپ کا شیخ میرا شیخ، آپ کا امام میرا امام، آپ کا حضرت میرا حضرت، آپ کا مفتی میرا مفتی، اللہ کی قسم ان کی کوئی عزت نہیں ہے مصطفیٰ کی عزت کے مقابلے پہ۔ ہر پیر کو چھوڑا جا سکتا ہے، ہر بزرگ کو چھوڑا، تو جی آپ نہیں مانتے، من لا شیخ لہ فشیخہ شیطان، جس کا کوئی پیر نہیں اس کا شیطان پیر ہوتا ہے۔ پیر پڑھنا تو بڑا ضروری ہے، کوئی نہ کوئی تو پڑھو۔ میں ایسے بھائیوں کو پیار سے سمجھاتا ہوں، ہم اس بات سے انکار نہیں کرتے کہ کسی نہ کسی بزرگ کو پکڑنا چاہیے، لیکن مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے، کسی بندے کی دوستی وزیر اعظم سے لگ جائے تو کیا وہ پنڈ کے ناظم اور نمبردار سے بھی دوستی کا خواہش مند رہے گا؟ باقی اس کے دل میں یہ تمنا رہے گی کاش ناظم صاحب سے کوئی دوستی ہوتی، تو کہے ناظم تے میرے یار دے بوئے تے کھلوتے رہندے نے، کہے گا نا؟ وزیر اعظم کے سامنے ناظم کی کیا حیثیت ہے؟ اور ان دنیا کے سارے لوگوں کی محمد کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ارے ہمارے نبی سے اتنا ہی فرق یاد کر لو، جب تک دنیا کا کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ترانہ نہ پڑھے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جس نبی کا کلمہ پڑھے بغیر کوئی مسلمان نہ ہو سکے، اس نبی کے فرمان کے آنے کے بعد کوئی یہ کہے کہ جی بات تو ٹھیک ہے لیکن، یہاں لیکن فوت ہو جاتا ہے، لیکن کا کوئی وجود نہیں رہتا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ہستی ہے جس کے آنے کے بعد اب کسی کی حاجت نہیں، کسی کی ضرورت نہیں، کسی کی یہ شان نہیں کہ وہ جو کہیں گے ہم نے ماننا ہے۔ بزرگ ہم تک دین کی بات پہنچاتے ہیں، اولیاء اللہ ہم تک دین کی بات پہنچاتے ہیں، ائمہ دین نے ہم تک دین پہنچایا ہے، محدثین نے ہم تک احادیث رسول پہنچائی ہے، ان سب کی محنت سر آنکھوں پہ، لیکن حرف آخر، فائنل اتھارٹی، فائنل بات جس پہ کوئی کلام نہیں ہو سکتا، سمجھ میں آئے تب بھی ماننا ہے، سمجھ میں نہ آئے تب بھی ماننا ہے، وہ ہستی صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو صحابہ تھے، صحابیات نے اتباع رسالت پہ امت کو ایسی ایسی روشن میناروں کی طرح چمکتی ہوئی دلیلیں دی ہے۔ آئیے ابو داؤد کے اندر موجود یہ روایت سنتے ہیں، حدیث نمبر 5272 ہے۔ لوگ مسجد سے نکلے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکلے، کیا دیکھا؟ عورتیں اور مرد مسجد کے راستے پر اکٹھے چل رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ آپ کا ارشاد، آپ نے فرمایا عورتوں تمہیں حق نہیں ہے کہ تم راستوں کے درمیان میں چلو، تم راستوں کے کناروں پہ چلا کرو۔ مردوں تم راستوں کے درمیان میں چلا کرو۔ عورتوں کا راستہ الگ، مردوں کا راستہ الگ کر دیا۔ راوی حدیث کہتا ہے اللہ کی قسم ہم نے پھر اس کے بعد دیکھا عورتیں دیواروں کے ساتھ ایسے لگ کے چلتی، بعض دفعہ ان کے دوپٹے، ان کی برقعے کی چادریں جو ہوتی وہ دیواروں کے پتھروں میں اٹک جایا کرتی تھی۔ کسی ایک عورت نے نہیں کہا جی کیوں جی اتنی سختی، ایسی بھی کیا بات، ہم مرد اور عورت برابر، اور ہم تو یوں کریں گے، ہم یوں۔ حکم مصطفیٰ آیا، مومن کی گردن جھک گئی۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے اتباع، یہ ہے جنت میں جانے کا راستہ۔ ہم غلام ہیں اسلام کے، اسلام نام ہے قال اللہ و قال الرسول کا۔ مومن کو جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم سنایا جاتا ہے وہ اپنے سر کو جھکا لیتا ہے۔ مومن مومنہ اس وقت تک مومن اور مومنہ کا نام نہیں پا سکتے جب تک یہ ایمان نہ بنا لے جو حکم مصطفیٰ ہوگا وہی ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ کار ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے ایک دروازے کی طرف اشارہ کر کہتے کیا ہی بہتر ہوتا اگر یہ دروازہ ہم عورتوں کے لیے خاص کر دیتے۔ عبداللہ ابن عمر کے غلام بیان کرتے ہیں پھر اس کے بعد
تا حیات ابن عمر اس دروازے میں سے کبھی داخل نہیں ہوئے۔ یہ ہے اتباع محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اتباع محمد الرسول اللہ وہ عظیم درس ہے جس پہ پوری دنیا کے مسلمان اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ پوری دنیا کے مسلمان کسی اور چیز پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے ہیں؟ کوئی کسی حضرت کو پیش کر دو، جی ہمارے حضرت کو مان لو، اس کو پکڑ لو، یہ بہت بڑے حضرت ہیں، یہ بہت بڑے شیخ ہیں، لڑائی باقی رہے گی۔ ایک شخصیت ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس پہ تمام کے تمام مسلمان اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ وہ ہستی ہمیں جنت میں لے جانے والی ہے۔ آئیے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 7280 سنتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی، ہاں جو جنت میں جانے سے انکاری ہو جائے۔ زبان حال سے یوں کہیں جو یہ کہ مجھے جنت نہیں چاہیے، تو سوال کیا گیا قالوا یا رسول اللہ ومن یأبا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا بد نصیب ہے جو یہ کہے مجھے جنت نہیں چاہیے؟ آپ نے فرمایا میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے جو جنت میں جانے سے انکاری ہو۔ کہ وہ کون ہے جو یہ کہے مجھے جنت نہیں چاہیے؟ جنت کا انکاری کون ہوگا؟ جواب سنیے، قال من اطاعنی دخل الجنہ، آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل، جس نے میری اطاعت کی۔ محبت کا دعویٰ بہت دنیا کرتی ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، محبت کی حقیقت کو وہ جانتا ہے جو اپنے سر کو نبی کے حکموں کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے محمد کو نہیں چھوڑا، جنت کو چھوڑ دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصول یاد کر لیجیے، نماز پڑھنی ہے طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیجیے، روزہ رکھنا ہے طریقہ محمدی ہوگا، حج کرنا ہے طریقہ محمدی ہوگا، زکوٰۃ دینی ہے طریقہ محمدی ہوگا، نکاح کرنا ہے طریقہ محمدی ہوگا، طلاق کے مسائل ہے طریقہ محمدی ہوگا۔ کائنات میں ایک ایک مسئلہ جب تک اس پہ رسول کریم کی مہر نہیں ہوگی اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں اپنا اور اپنے پیارے حبیب کا پیار عطا فرما، اے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں اپنے پیارے حبیب کی محبت عطا فرما، اے اللہ ہمیں اہل بیت کی محبت عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں پیارے نبی کے پیارے صحابہ کی محبت عطا فرما، اے اللہ ہمیں جب موت دینا اس حال میں دینا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہو مولا، اے اللہ ہمیں اس حال میں موت دینا کہ ہم زندگی کے تیری عبادت والے سب سے پیارے لمحات وہ لمحات گزار رہے ہوں جب ہمارے اوپر موت طاری ہو۔ اے اللہ ہمیں جب بھی موت دینا شہادت کی موت دینا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔